میرے ساتھ نے ایک شخص سے کہا اُدْنُ رَأْيَتَكَ، اپنا تیر دو، گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں نے پھینکا تھا۔ اور جب حسین کو قتل کر چکے، آخری منظر یہ تھا، کہنے لگا کون ہے جو حسین کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑائے گا؟ کچھ لوگ آگے بڑھے، اللہ اکبر، یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا زینب کبریٰ نے۔ اس کے بعد اس نے آواز دی احرقوا بیوت الظالمین، ہائے اللہ پروردگارہ یہ کیسی مظلومیت ہے کہ عمر صاحب کہہ رہا تھا کہ ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ فوج آگے بڑھی، اللہ اکبر، ابھی حسین کا جہاد مکمل ہو گیا، زینب کا جہاد ابھی شروع ہے۔ یا رسول اللہ آ کے دیکھیے گا اپنی نواسی کا جہاد۔ سوچتی تو ہوگی نا، سوچتی ہوگی اماں آپ نے بھی جہاد کیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹی، آپ کے لیے بابا نے بیت الحسن بنایا رونے کے لیے، لیکن ابھی خیمے جل چکے ہیں، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، ہر کوئی پناہ لینے کے لیے بی بی زینب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں عرض کروں گا حسین بھائی جو فوج لے کر آئے تھے اس میں علی اکبر تھے، قاسم تھے، عباس تھے، باوفا صاحب تھے، لیکن عزاداروں زینب کی فوج کون ہے؟ زینب کی فوج میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک جوان ہے 23 سال کا جو مریض ہے۔ حسین کی فوج کے پاس تلواریں تھیں، لیکن زینب کے پاس رسیاں ہیں۔ حسین کے بازو تو کھلے تھے، لیکن یہاں بازو رسیوں سے بند ہو گئے، باندھ دیے گئے۔ یہ شام، اس شام کو شام غریبان کہتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے غریبوں کی شام ہے۔ امیر کائنات کے بیٹے بچے، رسول کائنات کی اولاد آج غریب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری متاع ہی لٹ گئی۔ جب آئے تھے تو ایک دوسرے کو یہ ظالم کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ، سامان کو لوٹو، کوئی کچھ لوٹ رہا تھا، کوئی کچھ لوٹ رہا تھا، اور بیویوں کے سروں سے نیزوں کے ساتھ پردے اتارے جا رہے تھے۔ ہر کوئی بھاگ رہا تھا کہ بی بی زینب کو آواز دے۔ ان جلتے ہوئے خیموں میں ایک منظر یہ لکھا ہے کہ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا زینب کبریٰ ایک جلتے ہوئے خیمے میں کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بی بی کے کندھے کے اوپر کوئی ایک بوری سی تھی، اس بوری میں کون تھا؟ حسین کا جوان علی زین العابدین۔ عزیزانو بس میں آج کی اس قیامت کی رات کے زیادہ مناظر تو عرض نہیں کر سکتا۔ جب گھوڑے دوڑے نا آگ لگنا شروع ہوئی۔ ایسے میں بعض مقاتل میں یہ لکھا ہے 3 بچے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے، ان میں یاد ہوگا آپ کو ایک وہ بچی بھی ہے جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو حسین نے اس بچی کو اپنی گود میں بٹھا کے پیار کیا تھا۔ یہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ میدان کربلا میں اپنی جان دے چکے، اس لیے کہ جب زینب و ام کلثوم گئی ہے نا دیکھنے کے لیے تو رات کی تاریکی میں دیکھا 2 بچے ہیں، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ دونوں بچوں کے شانوں کو ہلایا، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بچے کو مولا آپ نے بھی لاشیں اٹھائے تھے، ذرا دیکھو ایک لاشا زینب کے ہاتھ میں ہے، ایک لاشا ام کلثوم کے ہاتھ میں ہے۔ میں عرض کروں گا بس ایک دو منظر اور ہیں۔ بی بی زینب جب شام ہو چکی، جب سارے جمع ہو چکے تو ایک ایک کر کے بچوں کو دیکھنا شروع کیا، دیکھا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں ہے۔ اے اللہ اکبر، وہ امانت جو حسین دے کر گئے تھے۔ بی بی نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا آؤ بہن چلتے ہیں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایک بہن مشرق کی طرف نکل گئی، ایک مغرب کی طرف نکل گئی۔ یہاں دو واقعات لکھے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ دونوں نے آواز دینا شروع کی، سکینہ سکینہ بیٹا کہاں پہ ہو، آواز دو۔ اتنے میں بی بی نے ایک منظر دیکھا، کوئی نقاب پوش خاتون ہے، اس نے سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ منظر دیکھا، کہا بی بی کون ہو، ہم غریبوں پہ اس طرح رحم کرنے والا، ذرا اپنا تعارف کرواؤ، قیامت کے دن میں اپنی ماں زہرا سے آپ کی سفارش کروں گی، آپ کی شفاعت کروں گی۔ روتے ہوئے آواز آئی، بیٹا زینب پہچانو، ماں زہرا آئی ہے۔ ایک منظر اور میں عرض کروں گا، سکینہ کو تلاش کرتے کرتے ممکن ہے دونوں باتیں ٹھیک ہوں۔ سکینہ کو آواز دیتے دیتے بی بی دیکھا کہ ایک نشیب ہے، اس نشیب میں بچی جو ایک لاشے کے اوپر رو رہی ہے۔ میں قریب گئی تو بچی نے لاشے کے گلے کے اوپر منہ رکھا ہوا تھا، رو رہی تھی، بابا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد دور چھٹ گئے، دامن کو آگ لگ گئی، پھوپھی کو استازیوں نے پڑ گئے، بابا آج رات میں کہاں سوؤں گی۔ دیکھا بڑا منظر عجیب تھا، دردناک تھا۔ آواز دی سکینہ بیٹا کہاں پہ ہو، کہا یہ بابا کا لاشا ہے۔ کہا کیسے پہچانا، اس لیے کہ سر تو ہے نہیں، سر تن سے جدا ہے۔ کہا پھوپھی جب میں آ رہی تھی، بابا 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 کی آوازیں دے رہی تھی، یہاں اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، یا بنیا الیا، اور میرا لال فاطم لال ادھر آ جاؤ، تیرا بابا اس طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری ایک منظر عرض کروں گا، عزادار ایک منظر اور بھی ہے، اور وہ منظر بہت ہی دردناک ہے۔ منظر دردناک یہ ہے کہ جب قافلہ تیار ہونے لگا تو شمر نے دیکھا کہ حسین کی سکینہ اپنے باپ کے لاشے کے اوپر ہے۔ میں جملہ عرض کروں گا کہ اس بچی کو ہٹانے کے لیے مقاتل نے جملہ لکھا ہے، اجتماعت عدت من الاعراب، کچھ عرب گئے اس بچی کو اپنے باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے۔ یا اللہ، اتنے افراد کی کیا ضرورت تھی ایک معصوم بچی کو لاشے سے ہٹانے کے لیے؟ لگتا یہ بچی ہٹتی نہیں تھی، زور سے بابا کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ ظالم علیحدہ کرتے تھے، بچی علیحدہ نہیں ہوتی تھی۔ جگر پھٹ جانے والا جملہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شمر آگے بڑھا، شمر نے بچی کے سر بالوں میں ہاتھ ڈالا، وَجَرُّوهَا بِجَسَدِ أَبِيهَا، علیحدہ نہیں کیا، چھینا اس جسد سے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بچی ہے جو بابا کے ساتھ ہر رات کس طرح پیار سے
سوتی تھی، لیکن حسین نے جانے سے پہلے کہا میرا لال سکینہ آج کے بعد ماں کے پاس سو لینا، اس لیے کہ میرے پاس سونے کی جگہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ